الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد آف ربا نے 22 جولائی 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے جو محضرنامہ پیش کیا تھا، اس کے جواب میں بطل حریت مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی نے جواب محضرنامہ مرتب کر کے 30 اور 31 اگست کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری اسمبلی کے سامنے اس کو پڑھا۔ اس کی یہ 6ٹھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس قسط کے اندر مرزا غلام احمد کی انگریز کے ساتھ جو وفاداری تھی اور انہوں نے ملکہ برطانیہ کی خدمت میں جو خطوط لکھے، ان کی جو تعریف اور توصیف کی، اس کا ذکر ہوگا اور ان کے حوالہ جات جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے جو جواب محضرنامہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ انگریز سے وفاداری کے عنوان کے تحت مرزا کی بارگاہ ملکہ و سرکار انگریز میں عاجزی اور انکساری کے چند حوالے ملاحظہ کیجیے اور اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ کیا یہ شان نبوت ہے، ایک نبی کے شایان شان ہے کہ وہ اس طریقے کی عاجزی اور انکساری کا اور وفاداری کا اظہار کرے۔ چنانچہ تحفہ قیصریہ صفحہ 1، خزائن جلد 12، صفحہ 253 کے اندر عالی جناب قیصرہ ہند ملکہ معظمہ دام اقبالها کے تحت وہ لکھتا ہے، اور یہ نوشتہ ایک ہدیہ شکر گزاری ہے کہ جو عالی جناب قیصرہ ہند ملکہ معظمہ والی انگلستان و ہند دام اقبالها بالقابہا کے حضور میں بتقریب جلسہ جوبلی 60 سالہ بطور مبارکباد پیش کیا گیا۔ مبارک مبارک مبارک۔ میری جماعت کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے، بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیت و مریدی رکھتی ہے، ایسی سچی مخلص اور خیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔
وہ گورنمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 12، خزائن جلد 12 صفحہ 264۔ اے ہماری ملکہ، تجھ پر بے شمار برکتیں نازل ہوں۔ اے ہماری ملکہ معظمہ، تیرے پر بے شمار برکتیں نازل ہوں۔ خدا تیرے وہ تمام فکر دور کرے جو دل میں ہیں۔ جس طرح ہو سکے اس سفارت کو قبول کر۔ ان واقعات پر نظر ڈالنے سے نہایت آرزو سے دل چاہتا ہے کہ ہماری قیصرہ ہند دام اقبالها بھی قیصر روم کی طرح۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 27، خزائن جلد 12 صفحہ 279۔ اے قادر و کریم، ہماری ملکہ کو خوش رکھ۔ اے قادر و کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ، جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 32، خزائن جلد 12 صفحہ 284۔ میرے والد انگریزی سرکار کے دل سے خیرخواہ تھے، مرزا کہتا ہے، اور میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے، اور سرکار انگریز کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ سن 1857 یعنی جہاد آزادی سن 1857 میں 50 گھوڑے اپنے گرہ سے خرید کر اور 50 جوان جنگجو باہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدد دی تھی۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 18، خزائن جلد 12 صفحہ 270۔ خدا کا حکم ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے دعا میں مشغول رہوں، بلکہ خدا سے مامور ہوں کہ جس گورنمنٹ کے سائے اور طوفت کے نیچے میں امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کے لیے دعا میں مشغول ہوں اور اس کے احسانات کا شکر کروں اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 14، خزائن جلد 12 صفحہ 266۔ ملکہ کے لیے دل اور وجود کے ذرہ ذرہ سے دعا۔ اس موقع جوبلی پر جناب ملکہ معظمہ کے ان متواتر احسانات کو یاد کر کے جو ہماری جان و مال اور آبرو کے شامل حال ہیں، ہدیہ شکر گزاری پیش کرتا ہوں، اور وہ ہدیہ دعائے سلامتی و اقبال ملکہ ممدوحہ ہے جو دل سے اور وجود کے ذرہ ذرہ سے نکلتی ہے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 14، خزائن جلد 12 صفحہ 266۔ ملکہ معظمہ کی اقبال اور سلامتی کے لیے ہماری روحیں سجدہ کرتی ہیں، ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لیے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 14۔ ملکہ کا وجود ملک کے لیے خدا کا بڑا فضل ہے۔ خدا تجھے ان نیکیوں کی بہت بہت جزا دے جو تجھ سے اور تیری بابرکت سلطنت سے اور تیرے امن پسند حکام سے ہمیں پہنچی ہے۔ ہم تیرے وجود کو اس ملک کے لیے خدا کا بڑا فضل سمجھتے ہیں۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 14، خزائن جلد 12 صفحہ 266۔ شکر کے لیے الفاظ نہ ملنے پر ہمیں شرمندگی ہے، اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں جن سے ہم اس شکر کو پورے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک دعا جو ایک سچا شکر گزار تیرے لیے کر سکتا ہے ہماری طرف سے تیرے حق میں قبول ہو۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 14۔ خدا نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ برطانیہ کی سچی اطاعت کی جائے۔ خدا نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے سچی اطاعت کی جائے اور سچی شکر گزاری کی جائے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 11۔ گورنمنٹ کی سچی اطاعت کے لیے تصانیف۔
سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں، چنانچہ میں نے اس مسئلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے بہت سی کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں تالیف کیں۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 11، خزائن جلد 12 صفحہ 263۔ گورنر برطانیہ کی نسبت خیال جہاد بھی ظلم اور بغاوت ہے، پھر اس مبارک اور امن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 12۔ ملکہ سے وفاداری پر عظیم الشان خوشی۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے آج ہمیں یہ عظیم الشان خوشی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرہ ہند و انگلستان کی 60 سالہ جوبلی کو دیکھا۔ جس قدر اس دن کی آنے سے مسرت ہوئی کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ہماری محسنہ قیصرہ مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر سے بھری ہوئی مبارکباد پہنچے۔ خدا ملکہ معظمہ کو ہمیشہ سے خوشی سے رکھے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 2۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کلمہ شاہانہ کے لیے تڑپ اور دربار انگریز میں انتہائی عاجزانہ وفاداری۔ مگر مجھے نہایت ہی تعجب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی میں ممنون نہیں کیا گیا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے تحفہ قیصریہ گولڈن جوبلی کے موقع پر ملکہ برطانیہ کی خدمت میں بھیجا اور ادھر سے کوئی جواب نہ ملا، تو اب دوبارہ اس کو اندر تڑپ پیدا ہوئی اور اس نے ستارہ قیصریہ کے نام سے دوبارہ پھر جو ہے اس کا مدح نامہ جو ہے وہ بھیجا۔ تو اس کے اندر کہتا ہے کہ مجھے نہایت ہی تعجب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی میں ممنون نہیں کیا گیا، اور میرا کاشن ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ ہدیہ عاجزانہ یعنی رسالہ تحفہ قیصریہ حضور ملکہ معظمہ میں پیش ہوا ہو اور پھر میں اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جاؤں۔ یقیناً کوئی اور باعث ہے جس میں جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو کچھ دخل نہیں، لہٰذا اس حسن ظن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت میں رکھتا ہوں دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ میں اس تحفہ یعنی رسالہ تحفہ قیصریہ کی طرف جناب ممدوحہ کو توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چند الفاظ سے خوشی حاصل کروں۔ اسی غرض سے یہ عریضہ روانہ کر رہا ہوں۔ حوالہ ستارہ قیصریہ صفحہ 2، خزائن جلد 15 صفحہ 112۔ حکومت انگریزی کے قیام سے میرے والد کو جواہرات کا خزانہ مل گیا، اور پھر جب گورنمنٹ انگریزی کا اس ملک پر دخل ہو گیا تو وہ اس نعمت یعنی انگریزی حکومت کی قائمی سے ایسے خوش ہوئے کہ گویا ان کو ایک جواہرات کا خزانہ مل گیا ہو۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 3، خزائن جلد 15 صفحہ 113۔ میرے والد سرکار انگریز کے بڑی خیرخواہ جانثار تھے، اور وہ سرکار انگریز کے بڑے خیرخواہ جانثار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ایام غدر سن 1857 یعنی جنگ آزادی میں 50 گھوڑے ماہ سواران بہم پہنچا کر سرکار انگریزی کو بطور مدد دیے تھے، اور وہ بعد اس کے بھی ہمیشہ اس بات کے لیے مستعد رہے کہ اگر پھر بھی کسی وقت ان کی مدد کی ضرورت ہو تو بدل و جان اس گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ برطانیہ کو مدد دیں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 3۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سرکار انگریز کی خدمت کے لیے 50,000 کے قریب کتابیں، رسائل اور اشتہارات لکھے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، اور مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے 50,000 کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کیے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 3، خزائن جلد 15 صفحہ 114۔
گورنر برطانیہ کی سچی اطاعت ہر مسلمان کا فرض ہے، لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ برطانیہ کی سچی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 3۔ ممالک اسلامیہ میں انگریزی وفاداری کی اشاعت۔ اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا دیں۔ جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی گئی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیالات چھوڑ دیے جو نافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہ سکا۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 4، خزائن جلد 15 صفحہ 114۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام عزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا الہی اس مبارکہ قیصرہ ہند دام ملکہا کو دیرگاہ تک ہمارے سروں پر سلامت رکھ اور اس کے ہر ایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سایہ شامل حال فرما اور اس کے اقبال کے دن بہت لمبے کر۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 4۔ عالی شان جناب ملکہ معظمہ کی عالی خدمت میں، اور میں اپنی عالی شان جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کی عالی خدمت میں اس خوشخبری کو پہنچانے کے لیے بھی مامور ہوں کہ جیسا کہ زمین پر اور زمین کے اسباب سے خدا تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت اور کمال مصلحت سے ہماری قیصرہ ہند دام اقبالہا کی سلطنت کو اس ملک اور دیگر ممالک میں قائم کیا ہے تاکہ زمین کو عدل اور امن سے بھرے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 5، خزائن جلد 15 صفحہ 115۔ غیب سے آسمان سے روحانی انتظام۔ اس نے آسمان سے ارادہ فرمایا ہے کہ اس شہنشاہ مبارکہ کے دلی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو عدل اور امن اور آسودگی عامہ خلائق اور رفع فساد اور تہذیبی اخلاق اور وحشیانہ حالتوں کا دور کرنا ہے، اس کے عہد مبارک میں اپنی طرف سے اور غیب سے اور آسمان سے کوئی ایسا روحانی انتظام قائم کرے جو حضور ملکہ معظمہ کے دلی اغراض کو مدد دے اور جس امن اور عافیت اور صلحکاری کے باغ کو آپ لگانا چاہتی ہیں آسمانی آبپاشی سے اس میں امداد فرما دے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 5۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح موعود بننے کا مقصد۔ اس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جو مسیح موعود کے آنے کی نسبت تھا آسمان سے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس مرد خدا کے رنگ میں ہو کر جو بیت اللہ میں پیدا ہوا اور ناصرہ میں پرورش پائی حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں۔ اس نے مجھے بے انتہا برکتوں کے ساتھ چھوا اور اپنا مسیح بنایا۔ وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خدا آسمان سے مدد دے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 5۔ ملکہ کے نور کی کشش۔ خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو کھینچتی ہے۔ اے مبارک اور با اقبال ملکہ زمان جن کتابوں میں مسیح موعود کا آنا لکھا ہے ان کتابوں میں صریح تیرے پر امن عہد کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ حوالہ ستارہ قیصریہ صفحہ 7، خزائن جلد 15 صفحہ 117۔ ہماری پیاری قیصرہ ہند۔ اے ہماری پیاری قیصرہ ہند، خدا تجھے دیرگاہ تک سلامت رکھے۔ تیری نیک نیتی اور رعایا کی سچی ہمدردی قیصر روم سے کم نہیں بلکہ ہم زور سے کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 7۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بعثت ملکہ وکٹوریہ کی برکت سے ہوئی۔ یہ مسیح موعود دنیا میں آیا تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور سچی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔
ستارہ قیصریہ صفحہ 8، خزائن جلد 15 صفحہ 118۔ خدا کا ہاتھ ملکہ وکٹوریہ کی تائید کر رہا ہے۔ تیرا عہد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسمان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے۔ تیری ہمدردی، رعایا اور نیکنیتی کی راہوں کو فرشتے صاف کر رہے ہیں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 8، خزائن جلد 15 صفحہ 119۔ تیری سلطنت کے ناقدر شریر اور بدذات ہیں، تیرے عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اٹھ رہے ہیں تا تمام ملک کو رشک بہار بنا دیں۔ شریر ہیں وہ انسان جو تیری عہد سلطنت کی قدر نہیں کرتا، اور بدذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9، خزائن جلد 15 صفحہ 119۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ملکہ وکٹوریہ سے دلی محبت۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں، اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ ہماری دن رات کی دعائیں آپ کے لیے آب رواں کی طرح جاری ہیں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9، خزائن جلد 15 صفحہ 119۔ اے بابرکت قیصرائے ہند، جس ملک پر تیری نگاہ اس پر خدا کی نگاہ۔ اے بابرکت قیصرائے ہند، تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9۔ خدا نے مرزا کو ملکہ کی پاک نیتوں کی تاریخ سے بھیجا ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تاریخ سے خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ پرہیزگاری اور نیک اخلاقی اور صلح کاری کی راہوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 9، خزائن جلد 15 صفحہ 120۔ ملکہ کی خدمت پورے طور سے اخلاص، اطاعت اور شکر گزاری کے جوش کو ادا نہیں کر سکے۔ اب میں مناسب نہیں دیکھتا کہ اس عریضہ نیاز کو طول دوں، گو میں جانتا ہوں کہ جس قدر میرے دل میں یہ جوش تھا کہ میں اپنے اخلاص اور اطاعت اور شکر گزاری کو حضور قیصرائے ہند دام ملکہا میں عرض کروں، پورے طور پر میں اس جوش کو ادا نہیں کر سکا، بلکہ ناچار دعا سے ختم کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سے اس محسنہ قیصرائے ہند دام ملکہا کو ہماری طرف سے نیک جزا دے۔ ستارہ قیصریہ صفحہ 14، خزائن جلد 15 صفحہ 125۔ گورنمنٹ برطانیہ کے مخالف چور، قذاق اور حرامی ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن گورنمنٹ برطانیہ کی بدخواہی کرنا حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق صفحہ 3۔ اسلام کے دو حصے ہیں، دوسرا حصہ گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق صفحہ 3، ملحقہ شہادت القرآن صفحہ 4، خزائن جلد 2 صفحہ 380۔ میں نے ابتدا سے آج تک گورنمنٹ برطانیہ کی بے نظیر خدمت کی ہے۔ میں نے اپنی قلم سے گورنمنٹ کی خیر خواہی میں ابتدا سے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی۔ انجام آتم صفحہ 68، خزائن جلد 11 صفحہ 68۔ گورنمنٹ برطانیہ کی مخالفت سخت بدذاتی ہے، اور میں نے ہزارہا روپیہ کے صرف سے کتابیں تالیف کر کے ان میں جا بجا اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی چاہیے، اور رعایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی دل میں لانا نہایت درجہ کی بدذاتی ہے۔ انجام آتم صفحہ 68۔ مرزا قادیانی اور ملکہ انگلستان۔ اب یہاں سے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا تجزیہ فرما رہے ہیں۔
آپ حوالہ جات مذکورہ کو بار بار پڑھیں اور انصاف سے کہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پوری روحانیت مجھ میں اتر آئی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نبی اور رسول ہوں، پھر یہ کافر حکومت کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے اور بار بار ملکہ لندن کے لیے دعائیں کرے اور دامہ اقبال و ہا کہہ کر اس کی زبان خشک ہو جائے اور آرزو کرے کہ ایک لفظ شاہانہ ہی ملکہ اس کو لکھ کر بھیج دے، اپنے نور کے نزول کو ملکہ نورانی عہد کی کشش قرار دے، انگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کہے اور تمام ملکوں میں اس کی خیرخواہی کے لیے اشتہارات بھیجے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے، ایسے آدمی کو عام لوگ انگریز کا ٹوڈی کہتے ہیں۔ کاش کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرتا۔ ناظرین، ان عبارتوں کو دیکھ کر کے خود سوچیں اور عبرت حاصل کریں، کیا خدا کے پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔